بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خدایا بس، میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، مجھ سے اور نہیں پڑھا جاتا۔ الفاظ میری نظروں کے سامنے ناچ رہے ہیں، اور یہ چھوٹی سی موم بتی، یہ بھی جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ کبھی اس کی لو تیز ہو جاتی ہے اور کبھی مدھم، جیسے کہہ رہی ہو لائبہ سو جا، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں۔ مگر میں سو کیسے سکتی ہوں؟ کل اگر استانی جی کو سبق نہ سنایا تو میرا کیا حشر ہوگا، یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ گہری رات نے ہر طرف اپنے سیاہ پر پھیلا رکھے تھے، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ہوا ایسی ساکت تھی جیسے کسی انہونی کے خوف سے اس نے بھی چلنا چھوڑ دیا ہو۔ شدید گرمی اور حبس کا عالم تھا۔ میں صحن کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ پسینے سے میری قمیض کمر سے چپک چکی تھی۔ اماں، ابا اور چھوٹے بہن بھائی سب اندر کمروں میں سو رہے تھے، لیکن مجھے یہ امتحان پاس کرنا تھا۔ مجھے اپنے شوق کے لیے یہ نیند قربان کرنی ہی تھی۔ میں لائبہ ہوں، ایک ایسے گاؤں کی لڑکی جہاں لڑکیوں کا مڈل پاس کر لینا ہی بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں اسکول ہی مڈل تک تھا، میٹرک کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑتا، جو روز ممکن نہ تھا۔ میں نے پرائیویٹ داخلہ بھیج رکھا تھا، اور اب ان پیپروں کی تیاری میں استانی جی کے پاس جاتی تھی۔ استانی جی، ان کا خیال آتے ہی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ شہر سے 12 جماعتیں پڑھ کر آئی تھیں، اور اسی بات پر پورے گاؤں پر اپنا روپ جمائے رکھتی تھیں۔ وہ سخت مزاج ہی نہیں، ظالم بھی تھی۔ کل ہی میری سہیلی ثنا مجھے بتا رہی تھی، لائبہ، آج استانی جی کہہ رہی تھی کہ اگر کل سبق نہ آیا تو سارے کپڑے بھی دھونے پڑیں گے، اور جو برتن پڑے ہیں وہ بھی۔ مجھے اس وقت غصہ نہیں آیا تھا، مجھے کام کرنے سے الجھن نہیں ہوتی تھی۔ مجھے غصہ اس بات پر آتا تھا کہ ان فضول کاموں میں الجھ کر میرا پڑھائی کا وقت ضائع ہو جاتا تھا۔ روز ایسا ہی ہوتا تھا۔ استانی جی کو جب بھی اپنے گھر کا کوئی کام کروانا ہوتا، وہ میرے سبق میں سے ایسے غلطیاں نکال لیتی جن کا وجود بھی نہیں ہوتا تھا، اور ان کے سامنے اف تک کرنا اپنی جان کا دشمن بننے تک کے مترادف تھا۔ وہ بچے کے منہ سے ایک لفظ پہ نکلنا گستاخی سمجھتی تھی۔ میں نے اماں کو کئی بار بتایا تھا، اماں، استانی جی جان بوجھ کر میرا وقت ضائع کرتی ہیں، میرے امتحان سر پر ہیں اور وہ مجھ سے برتن دھلوا رہی ہوتی ہیں۔ اماں ابا چپ کر کے سنتے رہتے، انہیں پتا تھا کہ مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ وہ بے بس تھے، اس گاؤں میں استانی جی کے علاوہ کوئی تھا بھی تو نہیں جو مجھے میٹرک کی تیاری کروا سکتا۔ میں نے کتاب پر جھک کر دوبارہ رٹے لگانے شروع کر دیے۔ آنکھیں نیند سے بھری رہتی تھیں، دماغ جیسے پھٹ رہا تھا، لیکن میں جلدی جلدی سبق یاد کرنے کی کوشش میں تھی۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے دوپٹہ بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ میں نے اسے اتار کر ایک طرف چارپائی پر رکھ دیا تھا۔ نہانے کی وجہ سے بال ابھی تک پوری طرح سوکھے نہیں تھے، اور اب وہ میری گردن اور کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، جس سے مزید گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے موم بتی کو تھوڑا قریب کیا تاکہ روشنی تیز ہو سکے۔ میں الفاظ کو تقریباً چیخ کر دہرا رہی تھی تاکہ وہ میرے تھکے ہوئے دماغ میں کسی طرح بیٹھ جائیں۔ یک یک صحن میں پھیلی جھینگروں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، یہاں تک کہ ہوا بھی رک گئی۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بالکل پیچھے کوئی کھڑا ہے، کوئی جو مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ اس آدھی رات کو صحن میں کون ہو سکتا ہے؟ اماں یا ابا؟ شاید پانی پینے اٹھے ہوں۔ میں نے ہمت کر کے موم بتی کی کامتی ہوئی روشنی میں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کوئی نہیں تھا، وہاں صرف اندھیرا تھا اور دالان کی کالی دیوار۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ میرا وہم ہوگا، گرمی اور نیند نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور مسکرانے کی کوشش کی۔ میں پاگل ہو گئی ہوں، بھلا یہاں کون آئے گا؟ یہ سوچ کر جیسے میں نے گردن موڑ کر اپنا چہرہ واپس کتاب کی طرف کیا تو میری چیخ میرے حلق میں ہی اٹک گئی، اور آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے سامنے جیسے ایک سایہ سا لپکا اور پھر غائب ہو گیا۔ میرا جسم کانپ اٹھا، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گی۔ میں نے موم بتی اٹھا کر ادھر ادھر روشنی کی، مگر وہاں کچھ نہ تھا، صرف خالی صحن اور دیواروں پر لٹکتے سائے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ لیا۔ ہاتھ پسینے سے تر تھے، زبان سوکھ گئی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ وہم ہے، نیند کی کمی اور گرمی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور اندر چلی گئی۔ بستر پر لیٹی تو نیند جیسے روٹھ چکی تھی۔ بار بار وہ سایہ میری آنکھوں کے سامنے آتا،
کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرے قریب آ کر سانس لے رہا ہو۔ میں نے لحاف اوڑھ کر خود کو ڈھانپ لیا۔ کسی طرح آنکھ لگ گئی۔ صبح اماں نے آواز دی کہ دیر ہو رہی ہے، استانی جی ناراض ہوں گی۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، ناشتہ کیا اور کتابیں اٹھا کر چل پڑی۔ راستے میں ثنا ملی۔ وہ بولی، آج تیرا موڈ بہت خراب لگ رہا ہے، رات کیا ہوا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں، نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ ہنسی، ہاں، کل استانی جی نے جو دھمکی دی تھی اس کے بعد نیند آنا تو مشکل ہی تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس قدم تیز کر دیے۔ استانی جی کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ اندر سے ان کی ایک رخت آواز آئی، آ جاؤ لائبہ، دیکھوں آج سبق آیا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کتاب کھولی، رٹایا ہوا سبق پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ بیچ میں ٹوکتی تھی، یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ یہاں غلطی ہے، وہاں لفظ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، استانی جی، میں نے تو کل بہت دھیان سے یاد کیا تھا۔ انہوں نے گھور کر دیکھا اور کتاب میرے ہاتھ پر پٹخ دی۔ بولی، میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا؟ چل اب جا کر برتن دھو، صبح کے، دوپہر کے اور شام کے۔ جب تمہیں یادداشت نہیں ہے تو یہی کام تمہارے لائق ہے۔ میرا دل جل اٹھا۔ میں نے کتاب میز پر رکھی اور چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی۔ ہاتھوں سے صابن جھاگ اڑاتے ہوئے میرا دماغ بھنا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میں نے کیا قصور کیا ہے۔ میرا پڑھنے کا شوق شاید خدا کو پسند نہیں۔ میں پڑھنے کے لیے رات جاگتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، مگر بدلے میں صرف ذلت ملتی ہے۔ ثنا پاس آ کر بولی، برداشت کر، استانی جی سب کے ساتھ ایسا کرتی ہیں، بس تم زیادہ محنت کر لو، پھر وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ پائیں گی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، کاش ایسا ہو۔ برتن دھونے کے بعد میں نے اگلی کتاب اٹھائی اور سنانے گئی۔ انہوں نے 2-3 غلطیاں اور نکال دی۔ میں نے دل میں کڑتے ہوئے کہا، یہ کہاں سے نکال لیتی ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں پڑھا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ وہ پھر بولی، بس اب چھٹی، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، جاؤ کل دیکھتی ہوں تمہیں۔ میں نے کتابیں سمیٹی اور باہر نکل آئی۔ راستے میں ثنا سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ کر کہا، دیکھ، وہ 2 منزلہ مکان جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، آج صبح کسی کو اندر جاتے دیکھا ہے؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ واقعی وہی پرانا مکان تھا جس کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھیں۔ آج دروازے کے پاس کچھ ہلکی ہلکی حرکت تھی۔ میں نے کہا، شاید کوئی آیا ہوگا، مگر مجھے کیا؟ ثنا بولی، پتہ ہے، میری اماں کہہ رہی تھیں اس گھر کا مالک کئی سال بعد واپس آیا ہے، شاید وہی ہو۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے، وہ گھر تو سب کو خوفزدہ کرتا ہے، بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ وہاں کچھ ہے۔ اس نے کہکا لگایا، بس وہم ہے لائبہ، گاؤں کی عورتیں ایسی باتیں پھیلانے میں ماہر ہیں۔ میں نے چپ چاپ سر ہلایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر جا کر میں نے اماں کو سارا حال سنایا۔ وہ افسوس سے بولی، بیٹی، پڑھائی کا شوق تو اچھا ہے مگر استانی جی کا طریقہ ٹھیک نہیں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، پورے گاؤں میں وہی تعلیم دیتی ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ رات کو جب میں سبق دہرا رہی تھی تو اماں نے کہا، کل استانی جی کے گھر نیاز ہے، انہوں نے کہا ہے تم بانٹ دینا۔ میں نے ناگواری سے منہ بنایا، اماں، کل میرا امتحان قریب ہے، یہ سب کام کیوں مجھ پر؟ مگر وہ بولی، بیٹی، وہ تمہاری استانی ہے، انکار اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ہار مان لی۔ اگلے دن جب میں استانی کے گھر پہنچی تو وہاں چاول، گوشت اور پلیٹوں کے قطار لگی تھی۔ وہ بولی، لائبہ، یہ ساری نیاز تم نے بانٹنی ہے، جاؤ گلی کے سارے گھروں میں دے آؤ، اور ہاں، اس 2 منزلہ مکان میں بھی دینا جو عرصے سے بند پڑا تھا۔ میں چونک گئی، بولی، استانی جی، وہ گھر تو خالی ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، خالی تھا، اب نہیں، وہاں کوئی آیا ہے، بس جا کر دے آؤ۔ میں نے چپ چاپ پلیٹیں اٹھائیں اور نکل گئی۔ دھوپ سر پر تھی، گرمی بے انتہا، مگر میں ایک ایک گھر میں نیاز دیتی جا رہی تھی۔ جب اس 2 منزلہ مکان کے سامنے پہنچی تو دل جیسے رک گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی، آواز لگائی، کوئی ہے؟ اندر سے خاموشی تھی۔ میں نے تھوڑا زور لگایا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر نیم اندھیرا تھا، دیواروں پر جالے، فرش پر گرد، مگر عجیب بات یہ کہ ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے اودیگا کسی خاص عطر کی۔ میں نے آواز دی، نیاز دینے آئی ہوں، استانی جی نے بھیجا ہے۔ تبھی ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، جو بھی لائے ہو سامنے رکھی ٹرے میں رکھ دو۔ میں چونک گئی۔ آواز کسی جوان مرد کی تھی۔
मैंने जल्दी से कदम बढ़ाए, हाथों में प्लेटें कांप रही थीं। मैंने चावल ट्रे में डाले मगर जैसे ही झुकी तो दुपट्टा सर से फिसल गया। दरअसल मैं पढ़ने जाने से पहले नहा कर आई थी। बाल अभी तक गीले थे जिन्हें मैंने खुला छोड़ दिया था। गर्मी के बायस मैंने दुपट्टा उतार रखा था मगर अब वो दुपट्टा फिसल कर कंधों पर आ गया और गीले बाल स्याह लहरों की तरह गर्दन पर बिखर गए। मैंने जल्दी से दुपट्टा संभाला। दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे गहरी नज़रों से देख रहा हो। मैंने जल्दी से प्लेटें रखी और बिना पीछे देखे दौड़ती हुई बाहर निकल आई। बाहर आकर मैंने लंबी सांस ली। मेरा दिल कांप रहा था, हाथों की उंगलियां पसीने से तर थीं। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद बंद हो रहा था, जैसे किसी ने अंदर से धकेल लिया हो। मैंने कदम तेज किए और घर की तरफ भागी। अम्मा ने पूछा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं अम्मा, गर्मी बहुत है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया मगर रात भर वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। वही मर्दाना लहजा, जो भी लाई हो सामने रख दो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई नया किराएदार हो, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन उस्तानी जी ने पूछा, सब घरों में नियाज दे आई? मैंने सर हिलाकर कहा, जी। उन्होंने तेज निगाहों से देखा, उस 2 मंजिला मकान में भी? मैंने कहा, जी। वहाँ एक आदमी की आवाज़ आई थी तो मैंने ट्रे वहीं पे रख दी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अच्छा किया। उनके चेहरे पर एक लम्हे को अजीब सा तासुर आया जो मैं समझ न सकी। सना ने बाद में पूछा, उस घर में गई थी? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो बोली, वाह, तुम में तो हिम्मत है, मैं तो कभी न जाती। सब कहते हैं वहाँ कुछ पुरस्कार है। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी मगर अंदर से मैं खुद भी खौफजदा थी। रात को जब मैं सबक दोहरा रही थी तो बार बार वो आवाज़ याद आती, मोमबत्ती की लो जैसे टिमटिमा कर मुझे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आंखें बंद करके कुरान की चंद आयतें पढ़ीं और ख़ुद को तसल्ली दी। रात के अंधेरे में जैसे जैसे सन्नाटा गहरा होता गया, मेरा दिल मज़ीद घबराने लगा। मोमबत्ती की लो बार बार बुझने को थी और मैंने तेज़ी से किताब बंद कर दी। दिल कह रहा था कि आज पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। दिमाग जैसे भारी पत्थर बन गया था। सुबह अम्मा ने जगाया तो मेरे चेहरे पर थकन और आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमायां थे। मैंने उठकर पानी के छींटे मारे। अम्मा बोली, बेटी तू इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस नींद पूरी नहीं होती। नाश्ता किया और उस्तानी जी के घर पहुंची तो उनके तेवर हमेशा की तरह सख्त थे। उन्होंने घूर कर कहा, आज देर हो गई, कोई ख़ास ख्वाब देख रही थी क्या? मैंने चुपचाप सर झुकाकर कहा, माफ़ कीजिए उस्तानी जी, ज़रा देर से आँख खुली। वो तंजिया हंसी, बस यही हाल है तुम्हारा, ना वक्त की कदर ना पढ़ाई की समझ। इम्तिहान करीब है और तुम्हें नींद की फिक्र है। मैंने कामती आवाज़ में कहा, मैंने कल रात तक सबक दोहराया था। वो बोली, देखते हैं, सुनाओ। मैंने किताब खोली, दिल ही दिल में आयतें पढ़कर सबक शुरू किया मगर जैसे मैंने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा वो चीख पड़ी, बस करो, तुम्हें तो अल्फाज भी सही तरह पढ़ने नहीं आते, तुमसे तो मेरे बर्तन बेहतर संभल जाते हैं, अब जाकर वो धोआ। मैंने हैरानी से कहा, मगर उस्तानी जी कल ही तो धोए थे। वो चिल्लाई, जुबान लड़ाती हो? मैंने फौरन सर झुका लिया। जी नहीं। उनकी तेज आवाज़ घर की दीवारों से टकरा कर गूंजी, जाओ, देर मत करो। मैंने आ भरी, किताब बंद की और चुपचाप किचन में चली गई। हाथों से बर्तन मांजते हुए मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, ये उस्तानी जी आखिर मुझसे ऐसा क्यों करती हैं? कभी मेरी तारीफ नहीं की, हमेशा जलील करती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सख्ती है, जैसे दिल में पत्थर हो। सना आई, बोली, बस कर, रो मत, दिल छोटा न कर। मैं कहती हूँ एक दिन यही उस्तानी जी तुझे सबसे बेहतर शागिर्द कहेंगी। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, काश ऐसा हो। शाम को जब मैं घर पहुंची तो अम्मा दरवाजे पर मुंतजर थी। बोली, बेटी आज उस्तानी जी ने न्याज पकाई है, कल तुमने ही बांटनी है। मैं चौंक गई, फिर वही काम? अम्मा बोली, हाँ, उनका हुक्म है। मैंने चुपचाप सर हिला दिया मगर दिल में उलझन बढ़ गई। वो पुरस्कार घर अब फिर मेरे रास्ते में आने वाला था। मैंने सोचा, अगर उस्तानी जी ने फिर वहाँ भेज दिया तो मैं क्या करूँगी? रात को जब मैं सबक दोहरा रही थी तो मेरे जहन में बार बार वो घर और वो आवाज़ गूंजती रही, जो भी लाई हो सामने रख दो। मैंने कुरान पढ़ा मगर फिर भी खौफ कम न हुआ। सुबह अम्मा ने कहा, बेटी जल्दी जा,
उस्तानी जी के घर देर ना हो। मैंने दुपट्टा सर पर लिया, किताबें संभाली और निकल पड़ी। हवा में अजीब घुटन थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उस्तानी जी के घर पहुंची तो वो चूल्हे के पास बैठी न्याज के बर्तन सजा रही थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, अच्छा आई, ये प्लेटें उठाओ और बांट आओ। और हाँ, 2 मंजिला मकान में भी जाना। कल मैंने तुम्हें भेजा था, आज भी तुम जाओगी। मैंने कहा, उस्तानी जी वहां तो कोई नहीं है, बस एक आवाज आई थी। वो चौंक कर बोली, आवाज आई थी? मैंने डरते हुए कहा, जी, एक मर्दाना आवाज। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, फजूल बातें मत करो, जाओ अपना काम करो, जो कहा है वही करो। मैंने चुपचाप प्लेटें उठाई और बाहर निकल गई। सूरज तेज चमक रहा था, गर्मी बदन को जला रही थी। मैंने दुपट्टा आंखों पर रख लिया। गांव की गलियों में एक एक करके सब घरों में न्याज दे रही थी। जब आखिरी प्लेट बची तो मेरे कदम खुद ब खुद उस 2 मंजिला मकान के सामने जा रुके। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर अंदर से खामोशी थी। दोबारा दस्तक दी तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुलने लगा, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। मेरा दिल लर्ज गया, मगर उस्तानी जी की आवाज जहन में गूंजी, जो कहा है वही करना। मैं अंदर दाखिल हुई। फर्श अब कल के मुकाबले में साफ था, जैसे किसी ने सफाई की हो। हल्की सी खुशबू पहले से ज्यादा थी। मैंने कांपते हाथों से प्लेट रखी और वापस मुड़ने ही लगी थी कि अचानक वही आवाज आई, रुक जाओ। मैं साकत हो गई। मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में हल्की सी जंबश महसूस हुई, जैसे कोई मेरे करीब हो। वही आवाज फिर आई, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने लड़सी आवाज में कहा, आप कौन हैं, कहाँ हैं? वो बोला, मैं वही हूं जिसके काम तुम कल आई थी। तुम्हें देखकर लगा जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा था, और वो तुम हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जैसे मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने कहा, आप कौन हैं, इंसान या? आवाज में मुस्कुराहट थी। तुम इंसानों के अल्फाज में कहो तो मैं इंसान नहीं, मगर तुम्हारा दुश्मन भी नहीं। मैंने डरते हुए कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो बोला, तुम्हारा खौफ, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चेहरा सब मेरे दिल में उतर गए हैं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। मैंने कहा, ये नामुमकिन है, मुझे जाने दो। वो बोला, जा सकती हो, मगर एक बार मेरी बात सुन लो। मैं खामोश रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बोला, मैं इस मकान में कई सालों से रहता हूँ, मगर कोई मुझे नहीं देख सकता, ना महसूस कर सकता है, मगर तुमने मुझे महसूस किया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानती क्यों, मगर मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दी। वो हंसा, यही तो ख़ास बात है, तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी रूह आम इंसानों जैसी नहीं, तुम में कुछ मुख्तलिफ है। मैंने कामती आवाज़ में कहा, मुझे जाने दो, उस्तानी जी इंतज़ार कर रही होंगी। वो बोला, जाओ, मगर कल वापस आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मैं भागती हुई बाहर निकली। पसीना मेरे माथे पर बह रहा था, दिल धड़क रहा था। गलियों में आते जाते लोग मुझे हैरत से देखने लगे। मैं घर पहुंची तो अम्मा ने पूछा, इतनी घबराई क्यों हो, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस गर्मी लग गई। रात को नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही मर्दाना आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। अगले दिन मैंने उस्तानी जी के घर जाने से इनकार किया तो अम्मा बोली, ये क्या बात हुई, अब तुम सबक नहीं पढ़ोगी? मैंने बहाना बनाया, जी अम्मा, तबीयत ठीक नहीं। मगर दिल में तूफान था। सोच रही थी वो कौन था जो खुद को इंसान नहीं कहता। अगले दिन जब मैं सबक दोहराने लगी तो बाहर से किसी के चलने की हल्की सी चाप सुनाई दी। मैंने चौंक कर देखा, दरवाजे के नीचे साया सा गुजरा। मैंने दुपट्टा मजबूती से ओढ़ लिया। दिल में खौफ बैठ गया, मगर कोई दस्तक न हुई। अचानक एक खुशबू फैली, वही जो उस मकान में थी। मैंने कांपते हुए कहा, कौन है? जवाब आया, तुम्हें तोहफा देना है। मैं पीछे हटी, देखा तो दरवाजे के पास एक खूबसूरत किताब रखी थी। मैंने कि दरवाज़ा खोला, मगर कोई न था, सिर्फ वो किताब जिसके सर वर्क पर सुनहरी हरूफ में मेरा नाम लिखा था, लाइबा। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और किताब उठाकर देखी। वो अंग्रेज़ी और अरबी का इम्तजाज थी, जिसमें कुछ समझ आता और कुछ नहीं, मगर अंदर जैसे कोई सरगोशी गूंज रही थी, पढ़ो पढ़ो। मैंने खौफ से किताब बंद की और बिस्तर के नीचे छुपा दी।
अम्मा ने बुलाया, आकर खाना खा ले। मैं चौंक कर उठी मगर दिमाग उसी किताब में उलझा रहा। रात को जब सब सो गए तो वही खुशबू फिर फैली। मैंने आंख खोली, दरवाजे के करीब धुआं सा उठा और वही आवाज आई। मैंने कहा था ना, वापस आना। मैंने खौफजदा होकर कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। वो बोला, तुम मेरे मुकद्दर में लिखी गई हो, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा। मेरा जिस्म कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुरान उठाया और पढ़ने लगी। वो बोला, मुझे तुम्हारे रब से नफरत नहीं, मगर तुम्हें छोड़ना मुमकिन नहीं। मैंने कहा, मैं इंसान हूं, आप जिन हैं, ये कभी नहीं हो सकता। वो खामोश हो गया, फिर बोला, कल देख लेना, तुम खुद आओगी। इतना कहकर खुशबू गायब हो गई, मगर दिल में एक अजब कैफियत छा गई, जैसे कोई अनदेखा रिश्ता बन गया हो, जिससे मैं चाहकर भी आज़ाद ना हो सकूं। मैंने उस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं किया, मगर वो लम्हा मेरे जहन से भी नहीं निकल रहा था। मैं खुद को समझाती रही कि शायद वो मेरा वहम था, शायद अंधेरे में मेरा खौफ ही मेरे साथ बोलने लगा था। लेकिन फिर भी रात को जब भी आंख बंद करती, वही आवाज़ गूंजती थी जो उस घर से आई थी, वही ठंडी सांस, वही लड़सा लहजा। मैं खुद से कहती, लाइबा तुम पागल हो गई हो, मगर दिल नहीं मानता था। अगले दिन जब उस्तानी जी ने सबक याद ना होने पर फिर से डांटा, मैंने उनके आगे सर झुका लिया। वो बोली, लाइबा तुम्हारा ध्यान कहीं और है, यूं नहीं चलेगा। मैंने धीरे से कहा, जी उस्तानी जी, कोशिश करूंगी। वो तंजिया बोली, कोशिश नहीं, नतीजा चाहिए, वरना घर आकर भी बर्तन धोना पड़ेंगे। मैंने दिल में कुड़ते हुए किताब उठाई और बाहर आ गई। सना ने मेरे पीछे आकर कहा, लाइबा क्या हुआ, आज फिर डांट पड़ी? मैंने आहिस्ता कहा, कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा है। वो बोली, तुझे बुखार तो नहीं? मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। शाम को जब मैं मोमबत्ती जलाकर पढ़ने बैठी तो माहौल अजीब सा खामोश था। झिंगरों की आवाज़ भी कहीं गुम हो गई थी। मैंने सोचा शायद गर्मी की वजह से हवा रुक गई है, मगर फिर अचानक मेरे कानों में वही मर्दाना आवाज़ उभरी, तुम बहुत हसीन हो। मैं ठटक गई, मेरी सांस रुक गई, हाथ से किताब छूट गई। मैंने लड़ती हुई आवाज़ में कहा, कौन है, कौन बोल रहा है? मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो मोमबत्ती की लू हल्की सी कांपी, जैसे किसी ने करीब आकर सांस ली हो। मेरा जिस्म पसीने में भीग गया। मैंने कहा, चले जाओ, मुझे मत डराओ। मगर फिर वही सरगोशी, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने घबरा कर मोमबत्ती बुझाई। कमरे में अंधेरा छा गया और अंधेरे के साथ वो खुशबू फैल गई जो मैंने उस दिन उस घर में महसूस की थी। मैंने आंखें बंद कर ली और चीखी, अम्मा, मगर आवाज़ हलक में दब कर रह गई। अगले लम्हे वो सब गायब था। मैंने जल्दी से रोशनी जलाई, मगर कमरे में कुछ नहीं था। सुबह जब मैंने अम्मा को बताया तो वो बोली, बेटी ज्यादा ना सोचा कर, रातों को मत जागा कर, दिमाग पर असर होता है। मैंने खामोशी इख्तियार की, मगर अंदर खौफ बढ़ता गया। दिन गुजरते गए और हर रात कोई ना कोई अजीब वाक़या हो जाता। कभी फूल गिरते, कभी किसी के कदमों की चाप आती, कभी खिड़की हिलती, कभी दरवाज़ा चिरचिराता। एक रात मैं बैठी सबक दोहरा रही थी कि अचानक खिड़की के पास एक साया सा नजर आया। मैंने कहा, कौन है, सामने आओ। मगर वहाँ कोई नहीं था, बस वही खुशबू फैल गई। फिर आवाज़ आई, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। मैंने किताब ज़ोर से बंद कर दी। कहा, तुम कौन हो, बार बार मेरे कमरे में क्यों आते हो? वो बोला, मैं आया नहीं, मैं तो हमेशा यही हूँ। तुम्हें पहले मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ, अब हुआ है। मैंने कहा, बकवास बंद करो, मैं इंसान हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो बोला, तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बस तुम्हें देखता रहूँगा। मैं रो पड़ी। कहा, क्यों, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो धीरे से बोला, मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत। मैंने कहा, तुम जिन हो, मैं इंसान हूँ, ये मुमकिन नहीं। वो बोला, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता, कोई वजूद नहीं देखता। मैं तुम्हारे दिल में उतर चुका हूँ, अब तुम चाहकर भी मुझे भुला नहीं सकती। मैंने जोर से कहा, जाओ यहाँ से, वरना मैं कुरान पढ़ूंगी। वो लम्हे भर को खामोश हुआ, फिर बोला, पढ़ लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर तुम्हारी आवाज़ सुनने आऊँगा ज़रूर।
उस रात मैंने कुरान खोला और बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। मेरा दिल कांप रहा था, आवाज़ रुंध गई, मगर फिर भी पढ़ती रही। कुछ लम्हों बाद वही खुशबू दोबारा कमरे में फैल गई। मैंने देखा मोमबत्ती की लो सीधी खड़ी हो गई, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। मैंने आंखें बंद कर ली और कहा, खुदा मेरी मदद कर। तब वो बोला, तुम जितनी दुआ मांग लो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगली सुबह मैंने खुद से वादा किया कि अब कुछ नहीं सोचूंगी। मैंने दिल मजबूत किया, मगर दिन के वक्त भी वो एहसास मेरे साथ रहा, जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा हो। स्कूल में मैंने सना से कहा, कभी तुमने महसूस किया कि कोई तुम्हारे आसपास हो मगर नजर ना आए? वो हंसकर बोली, लाइबा, तुम्हें नजर का वहम हो गया है, ज्यादा जागने से दिमाग घूम गया है। मैंने कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, किसी ने मुझसे बात की। वो बोला, वो तुमसे मोहब्बत करता है। सना ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या मोहब्बत? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा, मैं भी यही सोचती हूँ, मगर वो आवाज़ झूठ नहीं लगती। वो इतनी करीब महसूस होती है जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। सना ने खौफजदा लहजे में कहा, लाइबा, कहीं तुम उस बंद मकान में ज्यादा देर तो नहीं रुकी थी? सब कहते हैं वहां कुछ है। मैंने नजरें झुका ली, दिल ही दिल में सोचा, हाँ, वो कुछ तो जरूर है। उस रात मैंने फिर पढ़ने की कोशिश की, मगर दिमाग में अल्फाज टिक नहीं रहे थे। मैंने मोमबत्ती के पास बैठकर कहा, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब डरने लगी हूँ। मगर वो बोला, डर मोहब्बत का पहला जीना है लाइबा, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, तुम जो भी हो, ये सब गलत है, मुझे रहने दो। उसने कहा, ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मगर याद रखना, तुम खुद मेरी तरफ लौटोगी। अगले दिन वाकई सब खामोश रहा, ना कोई आवाज़ आई, ना खुशबू फैली। मैंने शुक्र किया कि शायद सब खत्म हो गया। मगर चौथे दिन रात के वक्त जब मैं सेहन में बर्तन धो रही थी तो पीछे से हल्की सी हवा चली और मेरे दुपट्टे से खेलने लगी। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, मगर दरवाजे के करीब एक हल्की सी रोशनी उभरी, जैसे किसी ने वहां कदम रखा हो। आवाज आई, तुम्हें लगा मैं चला गया? नहीं लाइबा, मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो चुकी हो। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। वो हंसा, तुम कहो या ना कहो, तुम्हारे दिल की धड़कनें अब मेरा नाम लेती हैं। मैं चीखी, बस करो खुदा के वास्ते, और इतने में मोमबत्ती बुझ गई, अंधेरा छा गया। सिर्फ वो आवाज़ बाकी रह गई जो कह रही थी, तुम चाहो या ना चाहो लाइबा, अब तुम अकेली नहीं हो। रात का पहर गहरा और खौफनाक था। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, किताब मेरे हाथ में थी, मगर अल्फाज धुंधलाई से लग रहे थे। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, हर लम्हा मुझे लगता था कि कोई करीब है। मोमबत्ती की लो कभी मध्यम कभी तेज, जैसे कह रही हो, लाइबा तुम सो जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं। अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैं काम कर बोली, कौन है? मगर जवाब सिर्फ खामोशी। फिर धीरे धीरे वही मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, तुम बहुत हसीन हो। मेरे जिस्म में लर्जिश दौड़ गई। मैंने दिल की धड़कनें दबाकर कहा, ये सब वहम है। मगर जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा, एक बिल्ली मेरे सामने नमूदार हुई, बाल खड़े, आंखें सुर्ख, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, भाग जा। बिल्ली रुक गई और फिर धुआं सूखने लगा। बिल्ली के जिस्म से धुआं निकलकर लम्हों में इंसानी हैत इख्तियार कर गया। मैंने कदम पीछे खींचा, दिल की धड़कनें बेकाबू, सांसें तेज। मैंने कांपते लबों से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम्हें हर वक्त देखता रहा, तुम्हारे खौफ और दिल की धड़कनें गिनता रहा, तुम्हारा साया हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी जिंदगी में। मैंने कांपते हुए कहा, ये सब ख्वाब है, तुम इंसान नहीं हो। वो हंसा और बोला, इंसान वो होता है जो छोड़ देता है, मैं वो हूं जो तुम्हारे लम्स से अपनी दुनिया रोशन करता हूं। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। वो बोला, तुम्हारी दुआ ने मुझे जगाया, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, अगर तुमने छुआ तो मैं मर जाऊंगी। वो बोला, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। मैंने कहा, मोहब्बत नहीं, ये सब ड्राउना खेल है। वो करीब आया और कहा, ये खेल नहीं, ये हकीकत है। तुम्हारा खौफ, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे आंसू सब मेरे लिए हैं। मैंने कहा,
چھوڑ دو، تمہاری موجودگی مجھے زندہ نہیں رہنے دے گی۔ وہ بولا، اگر تم قبول کرو تو سب سکون ہو جائے گا، اگر نہیں تو ہمیشہ میرے ساتھ یہ سایہ رہے گا۔ میں نے کہا، میں نہیں مانتی، تم چاہو تو جاؤ، مگر اندر سے جانتی تھی کہ یہ آغاز ہے۔ پھر وہ دھواں سا سایہ دوبارہ بلی کی شکل اختیار کر گیا، پاؤں کے نیچے سرکنے لگا، جیسے زمین کے ساتھ جڑ گیا ہوں۔ میں نے چیخ ماری۔ بلی دھواں چھوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، مگر ہوا میں وہی خوشبو اور سرگوشی باقی تھی۔ تم لائبہ، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، اگر یہ سب ختم نہ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ خاموشی چھا گئی، کمرے میں صرف موم بتی کی لو، مدھم اور دھوئیں کی خوشبو جیسے وہ ابھی بھی قریب ہے۔ اچانک میری نظر کھڑکی کے پاس پڑی ایک چھوٹا سا پھول سفید رنگ کا رکھا ہوا تھا۔ اس کی خوشبو عجیب سی، سرخ رنگ کے پھولوں کی مانند مگر سفید، جیسے کوئی جانتا ہو کہ میں اسے دیکھ کر سکون محسوس کروں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اسے چھوا، خوشبو میری انگلیوں میں بس گئی، دل دھڑک رہا تھا، سانس بے قابو۔ میں نے کانپتے لبوں سے کہا، تم نے یہ کیا؟ تو وہ مردانہ آواز پھر سنائی دی، یہ تمہارے لیے، یہ سب میرے خوف اور محبت کے لیے۔ میں نے کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ وہ بولا، ہمیشہ تمہارے ساتھ، ہر لمحہ، ہر خوف، ہر دعا۔ میں نے کہا، میں نہیں چاہتی۔ وہ بولا، تمہارا انکار میرے وجود کو کمزور نہیں کرتا، یہ سب تمہارے دل کے قریب ہے، تمہیں حقیقت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ سب غیر معمولی ہے، مگر اندر سے جانتی تھی کہ یہ سچ ہے۔ وہ بولا، تمہارا خوف، تمہاری خوشبو، تمہاری آنکھیں، تمہاری دعا، سب میرے لیے قیمتی ہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، چھوڑ دو، مگر اندر سے محسوس ہوا کہ پھول کی خوشبو، بلی کا دھواں اور وہ سایہ سب میری زندگی میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے کتاب اپنی گود میں دبائی، دل دھڑک رہا، سانسیں بے قابو، جسم تھر تھرا رہا۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ سب ختم نہ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ مگر اندر سے جانتی تھی کہ یہ صرف آغاز ہے، اور وہ سایہ، وہ دھواں، وہ بلی، وہ جنزادہ، وہ سب اب میری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہر رات، ہر لمحہ اس کی موجودگی کا احساس، ہر سانس میں، ہر آنکھ کے جھپکتے میں، ہر خوف میں، ہر لمحے میں، یہ حقیقت زندہ ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اگر یہ آغاز ہے تو شاید میری زندگی کبھی بھی وہی نہیں رہے گی جو پہلے تھی، مگر میں مجبور ہوں، مجھے اس وجود کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ جو دل سے جڑا ہے اسے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ اور میں نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا، اگر تم میری زندگی میں آ گئے ہو تو پھر تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ اور یہ احساس، یہ خوف، یہ محبت، یہ سب میری روح میں نقش ہو چکا ہے، اور اب میں جانتی ہوں کہ یہ سایہ، یہ دھواں، یہ بلی، یہ جنزادہ ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے گا۔ اور اب پھول کی خوشبو میرے دل کو ہلکی سی تسلی دیتی ہے۔ میں نے کہا، اگر یہ آغاز ہے تو میں تیار ہوں، مگر اندر سے دل کے ایک کونے میں چھپی ہوئی ڈر کی آواز مسلسل کہہ رہی تھی کہ یہ کھیل ختم نہیں ہونے والا، یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اور میں نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے سکون چاہیے، مگر اندر سے جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ جو چیز دل میں بستی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور وہ سایہ، وہ دھواں، وہ بلی، وہ جنزادہ، وہ پھول، وہ سب اب میری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہر رات، ہر لمحہ، ہر سانس میں، ہر خوف میں، ہر لمحے میں، یہ حقیقت زندہ ہے۔ اور میں نے دل ہی دل میں کہا، خدا کی قسم، اگر یہ سب ختم نہ ہوا تو میں مر جاؤں گی، مگر اندر سے جانتی تھی کہ یہ صرف آغاز ہے، اور وہ سایہ ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہنے والا ہے۔ ہر خوف، ہر سانس، ہر لمحہ میرے دل میں نقش ہونے والا ہے، اور یہ احساس، یہ خوف، یہ محبت، یہ پھول، یہ سب اب میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ پھر اس دن کے بعد جیسے سب کچھ بدل سا گیا۔ وہ روز آتا، مجھ سے باتیں کرتا، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اور پھر اس نے انسانوں کے روپ میں اپنے والدین کو بھیجا، مگر میرے بابا نے رشتے سے انکار کر دیا۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ پھر یہ کیسی محبت تھی کہ میرے بابا کے ایک انکار پر تم نے سب کچھ ختم کر دیا؟ تم نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں، تم نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تم کہاں ہو؟ کیا تمہیں میرا خیال نہیں آتا؟ میں اس رات صحن میں بیٹھی اسی جگہ کو گھور رہی تھی جہاں وہ بلی پہلی بار آئی تھی، جہاں وہ دھواں نمودار ہوا تھا، جہاں وہ میرے سامنے آیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، تیسری رات تھی، جب سے بابا نے اس کے بھیجے ہوئے رشتے سے انکار کیا تھا، تب سے وہ نہیں آیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں بھاگتی ہوئی صحن میں آئی تھی۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی، میں چیختی رہی، میں نے اسے پکارا مگر وہ نہیں آیا۔
اس کے ماں باپ جو بالکل عام انسانوں جیسے تھے، کتنے اچھے تھے، کتنی محبت سے وہ اماں سے بات کر رہے تھے، مگر بابا نے صاف کہہ دیا تھا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ میری بیٹی ایک انسان ہے اور میں اس کی زندگی کسی غیر انسان کے ساتھ برباد نہیں کر سکتا۔ میں نے بابا کے آگے ہاتھ جوڑ تھے، میں نے ان کی منت کی تھی، بابا وہ بہت اچھا ہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مگر بابا نے میری ایک نہیں سنی تھی، وہ اس وقت غصے میں تھے۔ ان کے لیے یہ بات ہی ناقابل یقین تھی کہ کوئی جن ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آ سکتا ہے، اور اب وہ چلا گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا، وہ شوق، وہ جذبہ جس کے لیے میں راتوں کو جاگ کر پڑھتی تھی، وہ ثانی جی کے تانے، وہ برتن دھونا، وہ سب کچھ مجھے قبول تھا، مگر اب وہ کتابیں جو اس نے مجھے لا کر دی تھیں وہ میرے کمرے میں بکھری پڑی تھیں اور میں ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس ایک ہی جگہ بت بنی بیٹھی رہتی تھی۔ اماں میرے پاس آ کر بیٹھتی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی، لائبہ میری بچی اٹھ کر کچھ کھا لے، دیکھ اپنی کیا حالت بنا لی ہے تو نے۔ میں ان کی طرف خالی نظروں سے دیکھتی اور کہتی مجھے بھوک نہیں ہے اماں۔ اماں کہتی کس بات کا صدمہ ہے تجھے؟ اس جن زادے کا؟ ارے وہ تیری دنیا کا نہیں تھا، اچھا ہوا جو تیرے باپ نے انکار کر دیا۔ میں ان کی بات سن کر تڑپ اٹھتی، اماں آپ نہیں جانتی وہ کیسا تھا، وہ کتنا خیال رکھتا تھا میرا، وہ میرے لیے روز کتابیں لاتا تھا، اسے پتا تھا مجھے پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ آپ لوگ مجھے کبھی میٹرک سے آگے نہیں پڑھا سکتے تھے، وہ مجھے پڑھانا چاہتا تھا۔ اور اماں میری باتیں سن کر چپ ہو جاتی، شاید ان کے دل میں میرے لیے ہمدردی جاگ اٹھتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ایک ہفتہ ہو گیا تھا، میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں رات کو سوتے سوتے ڈر کر اٹھ جاتی، مجھے لگتا وہ آیا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں بھاگ کر اس 2 منزلہ مکان کی طرف بھی گئی تھی جو ہمارے گھر سے کچھ دور تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، مگر اندر مکمل سناٹا تھا۔ وہ گھر پھر سے ویران ہو گیا تھا، جیسے وہ کبھی یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ کر روتی رہی۔ تم ایسے تو نہیں تھے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، پھر اتنی جلدی ہمت کیوں ہار دی؟ کیوں تمہاری محبت اتنی ہی کمزور تھی کہ میرے بابا کے ایک انکار نے سب کچھ ختم کر دیا؟ میں واپس گھر آ گئی، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور دل میں ایک نہ ختم ہونے والی ویرانی تھی۔ استانی جی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ امتحان سر پر تھے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس رات اماں اور بابا کی لڑائی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، لیکن ان کی آوازیں صاف سن سکتی تھی۔ اماں بابا سے کہہ رہی تھیں آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میری بیٹی کو زندہ مار دیا آپ نے، وہ مر رہی ہے روز، آپ کو نظر نہیں آتا؟ بابا غصے سے بولے کیا کرتا میں، کہ اپنی بیٹی کو ایک جن کے حوالے کر دیتا؟ لوگ کیا کہتے؟ کل کو اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اماں کی آواز میں بھی غصہ آ گیا۔ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کی جان لے لیں گے؟ وہ خوش تھی اس کے ساتھ، اور وہ جنزادہ بھی کوئی برا نہیں تھا۔ اگر وہ برا ہوتا، اگر وہ زبردستی کرنے والا ہوتا تو آپ کے انکار پر وہ ہمیں مجبور بھی کر سکتا تھا، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ اس نے آپ کے فیصلے کا احترام کیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ لائبہ کیا چاہتی ہے۔ وہ انسانوں سے زیادہ شریف نکلا، اور آپ نے اپنی ضد میں اپنی بیٹی کی خوشی چھین لی۔ بابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولی وہ انسان نہیں ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اس کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ اماں روتے ہوئے بولی جوڑ تھا، تبھی تو وہ ہماری زندگی میں آیا تھا۔ اس نے لائبہ کو وہ کتابیں دیں جو ہم اسے کبھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس نے اس کے پڑھنے کے شوق کا خیال رکھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور آپ نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہ انسان نہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر بابا کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اس طرح ضد پکڑ لے گی، میں تو اس کی بھلائی کے لیے ہی سب کر رہا تھا۔ اماں نے کہا اب بھی وقت ہے، اپنی بیٹی کو بچا لیں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گیا، مگر آپ ایک بار لائبہ سے بات تو کریں، اس کے دل کا حال تو جانیں۔ اس رات کے بعد بابا مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے، وہ مجھ سے نظریں چراتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اماں کی باتوں نے ان کے دل پر اثر کیا ہے۔ وہ مجھے چوری چوری دیکھتے، میری حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پھر ایک دن دوپہر کے وقت میں صحن میں بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی،
جب بابا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک عجیب سی بے بسی اور شفقت تھی۔ وہ دھیرے سے بولے، لائبہ میری بچی، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے تمہاری خوشی کا نہیں سوچا، صرف دنیا کا سوچا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری اماں نے مجھے سمجھایا ہے، میں غلط تھا۔ میں نے تمہاری حالت دیکھی ہے، مجھ سے اور یہ سب دیکھا نہیں جاتا۔ اگر تم واقعی اسی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو، اگر تم واقعی اسے ہی چاہتی ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں نے ان کے الفاظ سنے اور مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ بابا سچ؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں میری بیٹی، میں نے حامی بھر دی ہے۔ میں تمہاری خوشی کے آگے اپنی ضد نہیں لاؤں گا۔ بس مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ تمہیں خوش رکھے گا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا وہ دنیا میں سب سے زیادہ خیال رکھے گا میرا، وہ بہت اچھا ہے۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو مجھے منظور ہے۔ میں خوشی سے اٹھ بیٹھی، میرے اندر جیسے نئی جان آ گئی تھی۔ میں نے اماں کو آواز دی، اماں دیکھیں، بابا مان گئے ہیں۔ اماں بھاگتی ہوئی آئیں، ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ مگر پھر اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں بابا تو مان گئے ہیں، لیکن وہ تو چلا گیا ہے، وہ واپس کیسے آئے گا؟ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ بابا نے ہاں کر دی ہے؟ میری خوشی ایک دم سے پھر سے مان پڑ گئی۔ ایک نیا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ کیا وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا؟ اماں نے مجھے تسلی دی، لائبہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ ضرور آئے گا، اسے تمہارے دل کی آواز ضرور پہنچے گی۔ اس رات میں پھر سے صحن میں آ کر بیٹھ گئی، اسی چرپائی پر، اسی موم بتی کو جلا کر۔ لیکن آج میں کتابیں نہیں پڑھ رہی تھی، آج میری آنکھیں نیند سے بوجھل نہیں تھی۔ آج میری آنکھوں میں انتظار تھا، ایک امید تھی کہ وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ میں ساری رات آسمان کی طرف دیکھتی رہی، اسے پکارتی رہی، واپس آ جاؤ، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرے بابا مان گئے ہیں، واپس آ جاؤ۔ مگر وہ رات بھی اسی طرح گزر گئی اور وہ نہیں آیا۔ میری پریشانی پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ میں نے صحن میں بیٹھے بیٹھے صبح کی اذان سن لی، پرندے چہچہانے لگے تھے اور آسمان پر روشنی پھیل گئی تھی، لیکن میری دنیا میں اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میں وہیں چارپائی پر نڈھال سے گر گئی، آنسو میری آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اماں میرے پاس آئیں، انہوں نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ لائبہ میری بچی، بس کر، یوں خود کو ہلکان نہ کر۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ اماں وہ نہیں آئے گا، وہ چلا گیا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے بھی بابا کی طرح اسے دھتکار دیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا، نہیں میری جان، ایسا مت سوچ، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ ضرور آئے گا۔ میں نے تلخی سے کہا، کہاں ہے وہ؟ اماں اسے کیسے پتہ چلے گا کہ بابا مان گئے ہیں؟ اسے سب پتہ چل جاتا ہے، وہ جانتا تھا میں رات کو پڑھتی ہوں، وہ جانتا تھا مجھے کتابیں پسند ہیں، تو کیا اسے یہ نہیں پتہ چلا کہ بابا نے ہاں کر دی ہے؟ یا شاید وہ اب مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، اس کا غصہ اس کی محبت پر حاوی ہو گیا ہے۔ اماں کے پاس میری ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بابا بھی دالان میں کھڑے مجھے ہی دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پشیمانی اور بے بسی تھی۔ انہیں شاید پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ ان کے ایک فیصلے نے میری زندگی کس عذاب میں ڈال دی تھی۔ 3 دن اور گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں میں نہ سوئی، نہ میں نے کچھ کھایا۔ میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ پہلے میرے دل میں غصہ تھا، ضد تھی کہ بابا کیوں نہیں مان رہے، مگر اب جب سب سے زیادہ رکاوٹ دور ہو گئی تھی تو اس کی جدائی کا دکھ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ مجھے لگا میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اسی شام میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی، مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں چپکے سے اٹھی، اماں شاید باورچی خانے میں تھی اور بابا کھیتوں سے ابھی واپس آئے تھے۔ میں ننگے پاؤں گھر سے نکل بھاگی، میں گلیوں سے ہوتی ہوئی اسی 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آج اس کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ بند تھا۔ پچھلی بار جب میں نیاز دینے آئی تھی تو یہ کھلا تھا، لیکن آج یہ مکمل طور پر بند تھا اور اس پر ایک خاموش ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ڈوب گیا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں چیخ رہی تھی، کھولو دروازہ، میں جانتی ہوں تم اندر ہو، تم مجھ سے ایسے منہ نہیں موڑ سکتی۔
میں لائبہ ہوں، واپس آ جاؤ۔ میرے بابا مان گئے ہیں، وہ اب انکار نہیں کریں گے۔ میں دروازہ پیٹتی رہی، چیختی رہی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہی مکمل خوفناک سناٹا۔ میں تھک ہار کر وہیں دہلیز پر گر گئی۔ میں نے اپنا سر دروازے سے ٹکا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، میری محبت ہار گئی، میری ضد ہار گئی۔ میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی جب مجھے اپنے کندھے پر ایک لمس محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، مجھے لگا شاید گاؤں کا کوئی اور ہے، مگر جیسی میری نظر اس پر پڑی میری سانس رک گئی۔ وہ وہیں تھا، میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا، وہی سنجیدہ چہرہ، وہی گہری آنکھیں جن میں آج اداسی تھی۔ میں اسے دیکھ کر سب کچھ بھول گئی۔ میں غصے اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اٹھی۔ کہاں تھے تم؟ میں مر رہی تھی ہر روز، تم نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ کیسی محبت تھی؟ وہ میری ساری باتیں سکون سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جب میں بول بول کر تھک گئی تو وہ دھیرے سے بولا، میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، کس چیز کا انتظار؟ اس نے کہا، میں تمہارے بابا کے فیصلے کا احترام کر رہا تھا لائبہ۔ میں جنزاد ضرور ہوں، مگر میں کسی کی مرضی کے خلاف کچھ حاصل نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں پریشان دیکھا، میں روز تمہیں دیکھتا تھا جب تم صحن میں میرا انتظار کرتی تھی، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تمہارے گھر والے تمہیں خوشی سے اس دہلیز پر رخصت نہیں کریں گے، میں تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، وہ مان گئے ہیں، میرے بابا مان گئے ہیں۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے میرے سارے دکھ دھو ڈالے۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم جانتے تھے تو پھر آئے کیوں نہیں؟ تم مجھے تڑپتا ہوا دیکھتے رہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کا لمس ٹھنڈا تھا مگر میرے وجود میں سکون بھر گیا۔ میں آج آنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ تم سے تمہارا ہاتھ مانگنے، مگر تم خود ہی یہاں آ گئی۔ میں شرمندہ ہو گئی، میں نے نظریں جھکا لی۔ اس نے میری ٹھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا۔ تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا ہے لائبہ، اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کل اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آئے گا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی گھر واپس آئی۔ اماں اور بابا صحن میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ میں کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اماں کے گلے لگ کر کہا، اماں وہ آ گیا ہے، وہ کل آ رہا ہے رشتہ لے کر، بابا آپ تیار رہیے گا۔ بابا نے میری خوشی دیکھی تو ان کے چہرے پر بھی اطمینان آ گیا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، جیسے تمہاری خوشی، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ اگلے دن وہ لوگ آئے، وہی اس کی ماں باپ جو بالکل عام انسانوں جیسے تھے، بہت شفیق اور محبت کرنے والے۔ اس بار ہمارے گھر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ پچھلی بار بابا غصے میں تھے مگر آج وہ ان کا استقبال کر رہے تھے۔ اس کے والد نے بابا سے بات شروع کی، چودھری صاحب، ہم اس دن بھی آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے تھے اور آج بھی اسی نیت سے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم آپ جیسے نہیں ہیں، لیکن ہماری دنیا میں بھی محبت کی اتنی ہی قدر ہے جتنی آپ کی دنیا میں۔ میری بیٹی کی خوشی لائبہ کے ساتھ ہے اور ہم اسے اپنی بہو بنا کر بہت خوش ہوں گے۔ بابا نے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے کہا، مجھے اس دن کے رویے کی معذرت چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کی فکر میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ لائبہ کی خوشی اسی میں ہے۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سننا تھا کہ اماں نے مجھے گلے لگا لیا۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ صرف ایک ہفتے بعد بہت سادگی سے ان لوگوں نے کہا کہ انہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، بس لائبہ چاہیے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ لائبہ جو ثانی جی کے پاس پڑھنے جاتی تھی، اس کی قسمت تو کھل گئی ہے۔ اس کی شادی اس 2 منزلہ حویلی کے مالک سے ہو رہی ہے جو نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور کتنا امیر تھا۔ میری سہیلی سنا بھی مجھ سے ملنے آئی۔ لائبہ، تو بہت خوش قسمت نکلی۔ اس گھر کے بارے میں تو گاؤں والے عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، کہتے تھے یہاں جن رہتے ہیں، مگر اس کا مالک تو شہزادہ نکلا۔ کتنا حسین ہے۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں مسکرا دی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی سنا کہ گاؤں والوں کی باتیں غلط نہیں تھی، بس ادھوری تھی۔ استانی جی بھی گھر آئیں، وہ بھی بہت خوش تھی، یا شاید یہ دکھاوا کر رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی سے وہ برتن دھلواتی تھی وہ آج گاؤں کی سب سے امیر حویلی کی مالکن بننے جا رہی تھی۔ اماں ابا نے اپنی حیثیت کے مطابق میری رخصتی کی تیاری کی۔ وہ خوش تھے مگر ان کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک دوسری دنیا میں بھیج رہے تھے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ شادی کا دن آ گیا، مجھے دلہن بنایا گیا۔ میں سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی، وہی کتابیں جو میرے لیے لایا تھا میرے جہیز کے سامان میں سب سے اوپر رکھی تھیں۔ بابا میرے پاس آئے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی،
میں نے تمہیں تمہارے نصیب کے حوالے کر دیا، بس ہمیشہ خوش رہنا اور اپنا خیال رکھنا۔ میں ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ بابا آپ فکر نہ کریں، وہ میرا بہت خیال رکھے گا، وہ مجھے پڑھائے گا، میں آپ کا نام روشن کروں گی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ گاؤں کے چند لوگ ہی شریک تھے کیونکہ لڑکے والوں کی طرف سے زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، بس وہی اس کے ماں باپ اور چند اور لوگ جو سب بہت خاموش طبع تھے۔ مجھے ایک بڑی سی سیاہ گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ایسی گاڑی ہمارے گاؤں میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے گھر کی دہلیز سے مڑ کر اماں ابا کو دیکھا، وہ ہاتھ ہلا رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میرا دل بھی بھر آیا، مگر پھر میری نظر اس پر پڑی جو گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے تسلی دی۔ گاڑی چل پڑی اور چند ہی لمحوں میں اس 2 منزلہ مکان کے سامنے رک گئی۔ آج یہ گھر ویران نہیں تھا، اسے روشنی سے سجایا گیا تھا۔ یہ کسی محل کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گاڑی سے اتارا۔ ہم نے گھر کی دہلیز پار کی۔ اندر کا منظر میری توقع سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور ایک عجیب سی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے میرا استقبال کیا۔ گھر میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر مجھے ویرانی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے مجھے میرا کمرہ دکھایا جو کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ دنیا جہان کی کتابیں وہاں موجود تھیں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوش آمدید لائبہ میری دنیا میں۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آج وہ مکمل طور پر میرا تھا اور میں اس کی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا میں پڑھائی جاری رکھ سکتی ہوں؟ وہ مسکرایا۔ تم وہ سب کچھ پڑھو گی جو تم پڑھنا چاہتی ہو۔ اب کوئی استانی جی تمہیں برتن دھونے کو نہیں کہے گی۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باہر گاؤں والے سو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کے گاؤں کی ایک عام سی لڑکی لائبہ ایک جن ذات کے ساتھ بیاہ کر اس 2 منزلہ گھر میں اپنی نئی زندگی شروع کر چکی تھی، اور کوئی بھی اس کی حقیقت کبھی نہیں جان سکا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔